अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, पब्लिक ओपिनियन में आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की बात करेंगे जो खूब गर्मा गर्मी की नजर हुआ। इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम का बिल पेश हुआ तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन पर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ कानून शहादत में तरमीमी बिल, पेट्रोलियम तरमीमी बिल, बुजुर्ग शहरियों की फलाह का बिल, इसके अलावा बैंकार कंपनियों का तरमीमी बिल सब पेश हुए। अरकान असेंबली ने एतराज़ात की भरमार कर दी। जज्बात में आकर कही हुई बातें हज़फ करना पड़ी। हुकूमत 18 दिन की मेहमान रह गई है और निगरान सेटअप पर कयास आराइयां जारी हैं। निगरान सेटअप में इत्तेहादी जमातें घर घर खेलेंगी या एक गैर जानिबदार सेटअप लाकर जमहूरी रिवायात की पासदारी की जाएगी। उधर कासिम के अब्बा का कड़ा इम्तहान चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने 2 अगस्त को पेशी पर फर्द जुर्म आयद करने का कह दिया है। फराह गोगी वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गई हैं। अली मोहम्मद खान को करप्शन केस में फिलहाल जमानत मिल गई है। ये सियासी हेर फेर अपनी जगह, मगर एक आम आदमी का ये मसला नहीं है। आम आदमी महंगाई से परेशान है, आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल कम हो रहे हैं। आइंदा 30 साल में पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाएगी। दीगर जनूबी एशियाई ममालिक में ये रफ्तार 60 साल है। हर साल तकरीबन 20 लाख नौजवान पाकिस्तान की जॉब मार्केट में शामिल हो रहे हैं। ज़रूरी पैदावार बढ़ाते हैं तो आबादी और भी बढ़ जाती है। बिजली, गैस, आटा, तेल, घी सब महंगा है। इसे मैनेज करने के लिए कुदरती तवाजुन को बरकरार रखना होगा। ये सब कैसे होगा? और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे मुल्क के दूसरे बड़े शहर में बढ़ते हुए जराइम की, जहां दिन दहाड़े शहरियों का कत्लेआम होने लगा है। निजी हाउसिंग सोसाइटीज को भत्ता माफिया ने निशाने पर रख लिया है। आज लाहौर में कत्ल की 2 वारदातें हुई। पब्लिक न्यूज की खबर पर आईजी पंजाब ने नोटिस भी ले लिया, मगर सवाल ये है कि ये लोग आखिर हैं कौन? इस पर बात करने के लिए हमारा कॉम्पिटेंट पैनल, हमारे तज्जियाकार हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो इलेक्शन तरमीमी बिल की बात कर लेते हैं। अब बिल को देख के ऐसे लगता है, जो कि अभी इस्लाहात सामने भी आ गई हैं, कि ये प्रोविंस स्पेसिफिक है और ये कुछ मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। जिसकी हुकूमत होगी पंजाब भी उसी का होगा, या जिसका पंजाब होगा हुकूमत भी इसी की होगी। सलमा, जब भी इलेक्शन करीब आते हैं ना तो सबसे ज़्यादा 2 बातें होती हैं। वो डॉक्टर साहब अनवर रज़ा और ज़्यादा बात करेंगे, हमने जुल्फ़िकार राहत भी बात करेंगे क्या जी के कितने फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे। और फिर एक बात होती है कि जी गैर सियासी, गैर जानिबदाराना निगरान सेटअप होना चाहिए। लेकिन आपने देखा वही रोज़ बात होती है। 10 इलेक्शन 70 के बाद हुए और आप देखने सारे के सारे कंट्रोवर्शियल। 10 का 70 का इलेक्शन तो आपने देखा मुल्क ही टूट गया, कहते हैं उस वक्त को इलेक्शन से ही हुआ था। देखें, ये इंतखाबी इस्लाहात एक ऐसा बज़ वर्ड है। आपको याद होगा कि ये 2018 के इलेक्शन से पहले 2017 में भी इंतखाबी इस्लाहात का बिल पास हुआ था, लेकिन उसमें कितने लड़ाई झगड़े हुए थे। PTI और उस वक्त की हुकूमत के दरमियान कितने इख्तलाफात थे। फिर जब PTI की हुकूमत आ गई और उस हुकूमत और PDM के दरमियान कितने इख्तलाफात पैदा हुए, उनकी पार्टी के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। अब देखें हुआ क्या है। अब ये कि जिस तरह या सादिक साबिक स्पीकर, बड़े अहम रहनुमा PMLN के, इनकी निगरानी में कमेटी बनाएगी। और आपने देखा 1.5 महीना पहले इन्होंने कह दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जी 99% काम इस पे हो चुका है। नाउ इट्स अबाउट टू बी कम्प्लीटेड, इसको हम पेश करेंगे। लेकिन अभी तक आपने देखा आज पार्लियामेंट में पेश हुआ और वहाँ पे झगड़े शुरू हो गए। सही। ये वो अभी तो एक बड़ी पार्टी PTI की जो है ना वो बाहर है, तो ये इख्तलाफात हैं। जो PTI की पार्टी PTI जब इसमें होगी तो कितने इख्तलाफात होंगे, कैसे मामला जाएंगे, ये बड़े देखें। इसमें एक चीज़ देख लें कि जो मुझे पढ़ने के बाद लगा है उसमें कि जी रात 2 बजे इलेक्शन रिज़ल्ट हर सूरत में दे दिया जाएगा और डिले की सूरत में प्रिजाइडिंग ऑफिसर पे फौजदारी मुकदमा कायम किया जाएगा। ठीक। चलें, ठीक है। असल बात तो यह है कि जो पहले तरमीम PTI ने पेश की थी वो तो आपने देखा जहर निकाल दिया कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट नहीं, EVM नहीं, RTS, उस पर आपने इख्तलाफात। अब ये तय नहीं हो पा रहा कि जी किस बुनियाद पे इलेक्शन किस तरह के होंगे, कौन सा सिस्टम आएगा, किसके तहत इलेक्शन होंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे अभी जिसको कहते हैं रुकावटें हैं, कहाँ जाके इन खत्म रुकावटों को दूर करना पार्टी होगा। अभी PDM के अंदर इख्तलाफात नहीं खत्म हो रहे। PDM के अंदर इख्तलाफात और PDM के अलावा जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं डॉक्टर साहब, उनके अंदर इख्तलाफात। आज जो बात हो रही थी जब बिल पेश हुआ तो सबसे ज्यादा इख्तलाफ किस बात पे सामने आया कि निगरान सेटअप को इजाफी इख्तियारात देने की कोशिश की जा रही है कि निगरान हुकूमत जो आए वो माशी फैसले करने में खुद मुख्तार हो, जो मुल्की मफाद में हो। सबसे पहले तो रजा रब्बानी उसके खिलाफ खड़े हुए। देखिए सलमा, मैं बड़ा ढूंढता रहा हूँ कि ये जो इंतखाबी इस्लाहात की हम बात कर रहे हैं वो हैं क्या। उसके अंदर वो कहते हैं कि जी हलकों के अंदर बराबर के वोट होंगे, चलिए हो जाए। उसके अंदर कहते हैं कि जी हल्का बंदियाँ जो हैं वो 4 महीने पहले हो जानी चाहिए, हम कैमरे लगाएंगे। एहतशाम साहब ने बताया कि वो रात 2 बजे से पहले। देखिए असल प्रॉब्लम हमारे इंतखाबात के साथ है क्या। ये बिल क्यों नहीं आता कि जो टैक्स पेयर
کے منی پیسے ہیں جو ٹیکس پیئر سے وصول کیے جاتے ہیں، وہ 70 کروڑ روپے آپ ووٹ خریدنے کے لیے ایم این ایز کو دیتے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں کوئی بل آتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھانہ کچہری کی سیاست چل رہی ہے. آپ نے کہا کہ پچھلے 48 سالوں میں 11 الیکشن کر دیے، سارے کے سارے تھانہ کچہری کی سیاست کے اوپر چلتے ہیں. جو سیاستدانوں کا کلب ہے احتشام صاحب، وہ ایک ایکسکلوسیو کلب بن گیا. یا تو آپ اس خاندان میں پیدا ہوں اور یا آپ کے پاس اربوں روپیہ ہو پھینکنے کے لیے. اس کے اوپر کوئی اصلاحات کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے، آپ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم چلا رہے ہیں. دنیا میں سوائے جو کالونیز رہ گئی ہیں برطانیہ کی، باقی سب جگہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن. ایڈ کروں، الیکشن کمیشن کے بہت سارے اختراعات ہیں، بہت ساری ان کی تجاویز جو منظور ہو چکی ہیں، لیکن جب الیکشن ہوتا ہے یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. الیکشن کمیشن، یہ بری حکومت کیوں ہے ہمارے یہاں بنتی؟ دیکھیے، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ انتخابی اصلاحات، آپ سارے کے سارے بل جو ہیں کہ حلقے میں برابر ووٹ ہوں گے، کیمرے، سب کچھ کر لیں، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو آپ نے 11 الیکشن پہلے کروائے اس سے ڈفرینٹ نتیجہ نکلے گا. ڈفرینٹ نتیجہ اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک آپ بنیادی اصلاحات نہیں کریں گے. آپ فرسٹ پاس دا پوسٹ سسٹم سے جائیں، پرپورشنل ریپرزنٹیشن سے. آپ خاندانوں کو توڑیں، آپ پیسے کی جو ضرورت ہے، جو اس کا رول ہے انتخابات کے اندر، اس کو ختم کریں. خاندان ٹوٹنا تو ویسے ڈاکٹر صاحب تقریباً ناممکن ہے، نیئرلی امپاسبل. انور صاحب، باقی سب تو ناراض نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں الیکشن ایکٹ بل پہ، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں الیکشن کمیشن کو اعتراضات ہیں. لیکن اگر کوئی خوش ہے تو صرف مسلم لیگ نون، کیونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ مسودہ بنایا جو ترمیم کی گئی ہے. نون لیگ کا جماعت مفاد اسلامی بھی خلاف ہے. یہی وجہ ہے شام صاحب کہ آج اس بل پر اپنے اتحادیوں کا اعتماد میں نہیں لیا اور اس کو اپوز کیا گیا. اور یہ آپ دیکھیں کہ جمہوری طور پر اگر دیکھا جائے پارلیمانی روایات میں یہ مسلم لیگ نون کی ناکامی ہے. دیکھیے، اگر آپ نے یہ انتخابی اصلاحات کا بل اپروو کروانا تھا تو پھر آپ کو اتحادیوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ سیدھا جو باتیں ہوتی ہیں وہ اس پر ڈبیٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن جب بل کا حتمی شکل دی جاتی ہے تو پھر آپ کو تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، ان کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انتخابات میں اگر انتخابی اصلاحات ہو بھی گئیں، پہلے سے قوانین موجود ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. ان اصلاحات پر عمل درآمد کیا ہوگا؟ یہ تو ان کی مرضی کی چیزیں ہیں، مرضی کی چیزیں بھی ہوں تو مجھے یہ بتائیے. پھر ایک $1 ملین کا کوشچن ہے کہ جو آپ کے انتخابی نتائج ہوں گے ان کو کون تسلیم کرے گا؟ جب آپ انہیں تسلیم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ پولرائزیشن جو ہے یہ بڑھے گی. انارکی جسے ہم کہتے ہیں وہ پھر انتخابات کے بعد بھی بڑھتی چلی جائے گی. جو جیتنے والا ہوگا اس کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اور ہارنے والا یہ شور مچائے گا کہ انہوں نے دھاندلی کیا، دھاندلی کی بنیاد پر انہوں نے حکومت قائم کیا. ایک اور دوسرا، ہم ہمیشہ کہتے ہیں اگر انتخابات ہوتے ہیں وقت پہ ہوتے ہیں، وقت کے بعد ہوتے ہیں، یہ اس ڈیبیٹ سے ہٹ کر کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان، ہر جماعت اس وقت جو اس مخلوط حکومت کا حصہ ہے وہ چاہتی ہے کہ نگران سیٹ اپ میں اور نگران کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا پرماننٹ 5 ایئر کے لیے، اس میں بھی انہیں ان کا حصہ اسی مقدار کے مطابق ملا جائے. تو مجھے بتائیے، جب آپ یہ سوچ رکھیں گے تو کدھر گئے انتخابی اصلاحات، صاف شفاف انتخابات؟ اس پر سوال ضرور اٹھیں گے. ایک میں لفظ کہہ دوں کہ جو پچھلی ملاقاتیں دبئی میں ہوئی تھی زرداری صاحب، نواز صاحب کے بارے میں، وہاں چیزیں طے ہو گئی تھیں. ان کا یہ خیال تھا یہ ہم 2 بڑی پارٹی ہم چلا لیں گے. فضل الرحمان صاحب نے پھٹا ڈال دیا، اس کے بعد باقی سیاسی جماعتوں میں کام نہیں مانتے. ٹھیک، انور صاحب کا جو $1 ملین کوسچن تھا میں چاہتی ہوں اس کا جواب ذوالفقار راحت صاحب سے لے لیا جائے تاکہ یہ $1 ملین ذوالفقار صاحب کو ملے گے. ذوالفقار صاحب، پہلی بات تو یہ کہ نتائج کو مانے گا کون؟ دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن فیئر اینڈ فری ہو پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی، ہر الیکشن کے اوپر سوال اٹھتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جتنے الیکشن بھی ہوئے اس پہ سوال اٹھا، ہارنے والا بھی روتا رہا، جیتنے والا بھی روتا رہا. دیکھیں، جتنی لیجسلیشن ہوتی ہے، جتنے بلز آتے ہیں، جتنی انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں، یہ بیسیکلی پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی لیجسلیشن نہیں ہو سکتی جو قوم اور ملک کے اور عوام کے مفاد کے خلاف ہو، اس کی روح کے خلاف ہو. وہ لیجسلیشن ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا بدقسمتی یہ ہے کہ جو یہ لیجسلیٹر ہیں، کیا یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے جو لیجسلیشن کر رہے ہیں، کیا یہ اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر رہے؟ کیا ہر حکمران جو آتا ہے وہ ایسی لیجسلیشن نہیں کرتا جس سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے؟ کبھی ایسی لیجسلیشن آتی ہے کہ جس میں پارٹی لیڈر جو ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، کبھی دوسرے آتے ہیں تو اس میں مزید مضبوط بننے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، جمہوریت کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، کسی درخت کا، کسی پرندے کا نام نہیں ہے. جمہوریت آپ کے رویے کا نام ہے. کیا آپ کے رویوں میں جمہوریت ہے؟ کیا آپ کی پارٹی میں جمہوریت ہے؟ کیا آپ کے انداز کے اندر جو بات آپ روز کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، اس میں ٹالرنس ہے؟ اگر یہ نہیں ہے
تو پھر جمہوریت مضبوط اس ملک کے اندر کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اپنے رویوں کے اندر جمہوریت کو سٹرانگ کریں. صحیح. دوسرا اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل کلچر ہے بیسیکلی وہ ختم ہو گیا. یہاں پہ بڑی بڑی جو پارٹیز ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے تالے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ پولیٹیکل کلچر ہے نہیں, پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ دھونس دھاندلی سے مجھے اتنا حصہ دے دیا جائے, مجھے اتنا حصہ دے دیا جائے. گراس روٹ لیول کے اوپر جو پولیٹیکل کلچر ہونا چاہیے, جو ڈیموکریسی کو سٹرانگ ہونا چاہیے, جو پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہیے, وہ پریکٹیکلی کوئی پارٹی اس طرح سے پبلک کے کام نہیں کر انٹرسٹ رہی. میں جو ہونا تو یہاں پہ چاہیے وہ ایک کلچر پریکٹیکلی ایسا آج تک ڈیولپ نہیں ہو ہو گیا ہے. پایا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. احتشام صاحب, قاسم کے ابا کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ابھی ان پہ فرد جرم بھی عائد ہوگی. فرا گوگی اگر وعدہ معاف گواہ بن جاتی ہیں تو کتنا لیتھل ہو سکتا ہے یہ وہ کیس؟ بہت ہی خطرناک خبر ہے. اگر وہ مرتضیٰ شاہ کی خبر صحیح ہو گئی, جو کہ لگتا ہے کہ بڑی حد تک صحیح ہے جس طریقے سے اس نے خبر دی ہے. دیکھیں, دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئیں گی. ایک تو وہ فرا گوگی یہاں پہ نہیں ہے, وہ کبھی دبئی چلی جاتی ہیں, کبھی لندن چلی جاتی ہیں, اور میاں ان کے مستقل جو ہے نا وہ امریکہ میں ہیں. بیچ میں کچھ عرصے کے لیے آئے تھے, لیکن جب بہت زیادہ ان کے بارے میں خبریں آئیں اور پتہ چلا کہ جی گرفتاری اور لینا دینا, تو اس کے بعد وہ دونوں وہاں سے چلے گئے. اب ظاہر سی بات ہے, ایک بڑا آدمی جس کا نام ہے اعظم خان, اس کے بعد فرا گوگی رہ گئی. اس کو اگر وہ خاتون جو ہے نا, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سارے کے سارے پنجاب میں جتنی اپائنٹمنٹس ہوئیں, تقرریاں ہوئیں, وہ 5 سے 10 کروڑ روپیہ حصہ وہاں جاتا تھا, وہ لے کے جاتی تھی. مبینہ طور پہ بنی گالا فرسٹ لیڈی کوئی کے ہیرے پاس کی پہنچتا انگوٹھی تھا. والی کال بھی سامنے آئی. وہ سامنے آئی, وہ کال آتی بھی ہے, اور پھر بڑا ٹائکون آپ نے دیکھا وہ جس طریقے سے جواب دیتا اپنی بیٹی کو کہ میں کی کرنا, 5 دن نہیں 10 ملین دی منگ دی تو دیو, پھر سے کی کریے. تو دیکھیں نا, وہ باتیں ہیں کہ جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں. لہٰذا میرا خیال ہے تحمل کے ساتھ وہ لوگ جو بہت بڑے ان کے سپورٹر ہیں, بہت ساری چیزیں آج بھی ان کے لیے شاید اچھی ہوں گی, بہت سے حوالوں سے آج بھی ریزسٹنس دے رہے ہیں, شاید ٹھیک ہی ہوں گی, یا کم از کم وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پٹ اپ اے بریو فیتھ. لیکن سوال یہ کہ اتنے خوفناک قسم کے کرپشن کے چارجز کے بعد آپ الیکشن میں جائیں گے, اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی. دوسرا یہ کہ جس طریقے سے بیک ٹو بیک آپ کے کیسز ہیں, اور آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن میں توہین اپنا عدالت ہے ان کی, توہین الیکشن کمیشن ہے, پھر باقی بڑے مضبوط کیس ہیں, توشہ خانہ ہے, ممنوعہ فنڈنگ ہے, وہ قتل کا مقدمہ ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آؤٹ آف دی وے جا کے سپریم کورٹ نے سپورٹ کیا, اور ان کو ویسے تو میرا نہیں خیال کہ ان میں ان کا بہت زیادہ وہ بنتا ہے, کیونکہ کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے, الزام یہاں پہ آتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ فرسٹ لیڈی کے حوالے سے جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں, بہت سے قریبی لوگوں سے میری بات ہوئی ہے سلمہ, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے معذرت خان لہجہ ہو جاتا ہے پارٹی لیڈروں کا کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے. کچھ تو کہتے ہیں اس خاتون کو لانچ ہی کیا گیا تھا اس کو فیل کرنے کے لیے, اور لوگ کہتے ہیں کامیاب ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پی ٹی آئی فیکٹر کو کبھی بھی الیکشن کی جب بات ہوتی ہے ہم مائنس نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا, اس پہ بھی ہم نے بہت بار بات کی. اب یہ جو فرد جرم کی بات ہو رہی ہے, ایک تو اس معاملے میں کوئی دم خم ہے یا نہیں ہے, دوسرا یہ معاملہ کہ پیسے تو سب نے مل بانٹ کے کھائے, یہ پوری فیملی کی بات ہو رہی ہے نا. اگر فرا گوگی تھی تو بشرا بی بی کی سہیلی تھی, بشرا بی بی کے ہسبینڈ اس وقت وزیر اعظم تھے, انہوں نے پیسے بھی لیے, انہوں نے ٹرانسفرز بھی کی, کچھ چیزیں ایسی بھی تھی جو ابھی القادر یونیورسٹی والا کیس چل رہا تھا. اس سب میں کیا پی ٹی آئی کہیں ایگزسٹ کرے گی اگر 30 یا 90 روز میں یا 60 دن میں جتنے میں بھی الیکشن ہوتے ہیں؟ دیکھیے سلمہ, ایک تو وعدہ معاف گواہ کا جو ہے وہ تو جمعہ بازار لگ رہا ہے. آپ نے گوگی کا ذکر کیا, اسد عمر صاحب تیار ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں تیار ہیں, اعظم خان صاحب آلریڈی سامنے آ گئے ہیں, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں تیار ہیں. مطلب جو اپلیکیشنز بھیج رہے ہیں کہ ہمیں بھی بنایا جائے. عثمان بزدار صاحب, زرتاج گل صاحبہ کا بھی نام آ رہا ہے, محمود خان صاحب, پرویز خٹک صاحب. میری یہ سوچ ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے کہ ایک سیاسی حکومت آتی ہے الیکشن جیت کے, وہ سارا الزام ملبہ پرانی حکومت پہ ڈال دیتی ہے, پرانی حکومت کے جو وزراء ہیں ان کے اوپر پھر کرپشن کے کیسز شروع ہو جاتے ہیں. یہ پہلا سائیکل تو نہیں ہے احتشام صاحب, پچھلے 48 سالوں میں ہم 10 یا 11 سائیکل تو یہ دیکھ چکے ہیں. اس کا زمینی حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے پاس گوگی آ جائے تو آٹے کی قیمت جو ایسے میں نے کل کہا کہ 127% بڑھی ہے, کیا آٹے کی قیمت نیچے آ جائے گی اگر گوگی صاحبہ جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جاتی ہیں؟ آپ غور کریں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ایمرجنسی وارڈ میں ہے, ایمرجنسی وارڈ میں ہے, اور ہم یہاں پہ ایک کامیڈی شو چلا رہے ہیں. کبھی وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی کہ وہ فیک نیوز تھی, پی ایم ایل این والے کہتے ہیں جی کہ ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو نامزد کر دی. یہ کامیڈی شو کب بند ہوگا؟ جو اصل حق آپ نے غیر سنجیدگی کی انتہا ہے, ایمرجنسی وارڈ سے نکالنا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 76 سال ہماری عمر ہو گئی, 23 دفعہ سلمہ 23 دفعہ ہم ایمرجنسی وارڈ میں گئے ہیں. اس کا مطلب کہ سم تھنگ از ٹیریبلی رانگ.
You're right. اگر ہر 3 سال کے بعد ایک مریض ایمرجنسی وارڈ میں چلا جاتا ہے جی. تو کچھ کرنا ہوگا اس کے لیے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا. انور صاحب، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان اب اختلافات سامنے آنے لگے ہیں. اسحاق ڈار کے نگران وزیر اعظم بننے کا جو معاملہ تھا اس میں پیپلز پارٹی والوں کا بھی ایک ورژن تھا. پیپلز پارٹی کے علاوہ نون لیگ کے اندر سے لوگوں نے خواجہ آصف کا اپنے انٹرویو دیکھا ہوگا بڑی سختی سے اپوز کیا کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم بن جائے. آصف زرداری اور نواز شریف انہوں نے ابھی تک اپنے کارڈز شو نہیں کیے. آخری مومنٹ پہ کیا سرپرائز رکھا ہوا ہے انہوں نے؟ اچھا، اصل میں ایک تو خواجہ آصف صاحب کی بات پر آپ کو یقین ہوتا ہے. کل میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہیں. دیکھیے یہ بڑی سیریس بات ہے. باقر نجوی صاحب، ٹیسٹنگ آف ناصر سید، جی ناصر سید اس کی بہت بڑی قیمت ہے وہاں. جی ناصر سید کھوسا صاحب، باقر نجوی صاحب، ملیہ لودھی صاحبہ اور نجم سیٹھ صاحب بھی اس لائن میں موجود ہیں اور رفیع شیخ صاحب کا بھی نام ہے. اب یہ نام آ رہے ہیں. دیکھیے یہ تب فائنل ہوگا جب وقت قریب آئے گا. اب ان ناموں میں سے بھی غور کیا جا رہا ہے. دیکھیے ڈیفینیٹلی ہوگا. دیکھیے ناصر سید کھوسا پر نہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے، نہ نون لیگ کو اور نہ اسٹیبلشمنٹ کو. اس طرح باقی نام بھی ہے. ملیہ لودھی صاحبہ کا بھی نام ہے. اس دفعہ بیوروکریٹ اور جس کو کہتے ہیں کوئی عدلیہ سے کسی کا تعلق نہیں، لیکن اس دفعہ سیاستدان کو لائیں گے. لیکن یہ کوئی ضروری، یہ سیاستدانوں کی ول تو ہو سکتی ہے، خواہش تو ہو سکتی ہے. اس پہ دیکھیں باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اپنی ان پٹ دینی ہے اور ان کی ان پٹ کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بائی ڈیزائن یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب آپ نے عام انتخابات میں جانا ہے. دیکھیے آپ نظریاتی طور پر الگ دو جماعتیں ہیں. آپ نے ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف نظریاتی طور پر ووٹ حاصل کیے ہیں، کریٹ کر رہے ہیں، جان بوجھ کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے انہوں نے اب عام انتخابات میں اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو بھی تو سیٹسفائی کرنا ہے. پھر یہ دیکھیے نا، ہمیں جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. بیہائنڈ دی سین بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، نواز شریف یہ بالکل ایک رابطوں میں ہیں، مسلسل رابطے کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ ممکن ہے کہ نواز شریف صاحب نے ڈیلیبریٹلی اسحاق ڈار صاحب کا نام دیا ہو. اور آپ نے دیکھا ہے اس کے بعد شہری نے اس کی تردید بھی کی ہے. شہری رحمان صاحب نے اس کی تردید کی کہ جو وزراء ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوگا. خیر یہ باتیں اپنی جگہ پر ہیں. اب بھی یہ جو میں نے آپ سے نام بتایا یہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. اب دیکھیے ابھی آپ کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے. ممکن ہے ایک دو مزید نام بھی آئیں جن پر ڈسکشن اور جس پر اتفاق رائے اور ان کو ابھی ہم کوئی نام ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ اس بندے کو بنایا جا سکتا ہے. ذوالفقار صاحب، ایک بہت خاص سوال جو میں نے خاص طور پہ آپ سے پوچھنا تھا، آپ کے پاس ضرور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی نیوز ہوگی. علی محمد خان کی ضمانت ہوئی ہے کرپشن کیس میں. کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن جائیں؟ کوئی پریس کانفرنس سامنے آ سکتی ہے؟ کوئی ان کا اعترافی بیان آ سکتا ہے؟ ایسا کچھ ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیں جی، میری اطلاع اس حوالے سے جو ہے، کل میری بات ہوئی تھی کسی صاحب سے تو انہوں نے کہا جی کہ وہ اس بات پہ تو آمادہ نہیں ہو رہے. البتہ وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ میں جو پولیٹیکل سرگرمی ہے اس کو وقتی طور پہ معطل کر دوں گا، لیکن کوئی بیان وہ دینے کے موڈ میں نہیں ہے. اس کا انہوں نے اسٹیٹ میں ریفیوز کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکلی ڈیولپمنٹ کوئی بھی ہو سکتی ہے. اب بات ہو رہی تھی کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا جو تماشا لگا ہوا ہے، دیکھیں یہ تماشا لگانے والے بنیادی طور پہ اس تماشے کے بینیفیشری ہیں. وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر فلاں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا. 24 گھنٹے کے لیے وہ سکون سے بیٹھ جاتے ہیں اور عوام اس چکر میں بیچاری جو مہنگائی کی پسی ہوئی عوام ہے وہ اس چکر میں اگلے 24 گھنٹے گزار دیتی ہے اور میڈیا اس پہ ڈسکشن کرتا رہتا ہے. تو الٹیمیٹلی شوشہ چھوڑنے والے اس کے بینیفیشری ہیں. وہ روز ایک ایسا ایشو لے کے آتے ہیں جس پہ ساری قوم الجھی رہے اور ان کے 24 گھنٹے نکل جائیں. اصل جو ریئل ایشوز ہیں قوم کے، جس طرح آپ نے انٹرو کے اندر بات کی کہ پوری دنیا کلائمیٹ چینج پہ بات کر رہی ہے، پوری دنیا آبادی پہ بات کر رہی ہے، پوری دنیا مہنگائی پہ بات کر رہی ہے، پوری دنیا سلوشنز دے رہی ہے. ہمیں ہمارے آخری ایجنڈے میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بہت برا ہے، پی ٹی آئی بہت بری ہے، ساری لیڈرشپ بری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی کوئی برائی یا اس کا بلنڈر آپ کی خوبی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نے جو کرنا ہے، ایک چیز دیکھیں نا، اگر پی ٹی آئی میدان سے ہٹ جاتی ہے تو دو بڑی سیاسی پارٹیاں یہی ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم فیصلے کریں گے کہ نیب کا چیئرمین کون لگے گا، یہ تو خواہش کی شدت سے خواہش موجود ہے. ماضی کے اندر بھی 2 پارٹی سسٹم رہا ہے اور اس کی سپیس پی ٹی آئی نے فل کی تھی اور اب یہ شدت کے ساتھ خواہش ہے کہ پرانا وہ ماحول بن جائے، لیکن ابھی قریب یہ ماحول نہیں بن رہا. اچھا، جہاں تک فرح گوگی والی بات ہے، فرح گوگی 3 بیوروکریٹس اور ایس این جمیل اور عثمان بزار، یہ سارے کے سارے لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن میں. یعنی اب کئی وعدہ معاف گواہ ہمارے سامنے آنے والے ہیں. ذوالفقار صاحب ایک بریک ڈیو ہے، میں بریک سکتی ہوں، ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मुल्क के वसाइल की, किस तरह से मैनेज किया जाता है। बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा मसला है। एहतशाम साहब, हर हुकूमत की कुछ तरजीहात होती हैं। एक हुकूमत जा रही है, निगरान सेटअप के लिए कानून साजी करके जा रही है, फिर एक हुकूमत आएगी। 76 साल हमारी उम्र हो गई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, लेकिन इन 76 सालों में हमने कभी आबादी को मैनेज होते नहीं देखा वसाइल के हिसाब से। मैंने कुछ स्टडीज़ डॉक्टर साहब देखी हैं जो नेशनल इंटरनेशनल सतह पे हुई हैं पिछले 10 बरसों में पाकिस्तान के बारे में। सब की सब कहती हैं कि पाकिस्तान का अनवर रज़ा सबसे बड़ा मसला जो है ना, आबादी का तेज़ी के साथ बढ़ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स। दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान आबादी के अतबार से। 1.8% ग्रोथ रेट है हमारा पॉपुलेशन का, लेकिन ये ऑफिशियल है। अनऑफिशियल 2.5% है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। देखें, ये लम्हा फ़िक्रिया है कि मतलब जिस अंदाज से अभी पिछले साल हमारी गंदम की जो पैदावार हुई थी डॉक्टर साहब, वो 29 मिलियन टन बम्पर क्रॉप थी। और कहा यह जा रहा था कि जी इसमें से 5 से 6 मिलियन टन आसानी के साथ हम एक्सपोर्ट करेंगे। 2 महीने के बाद ही कहा कि जी 2 मिलियन टन इंपोर्ट की जा रही है। वजह पता चली कि जी वो अभी देखें ना, ऑफिशियली तो 23 करोड़ की आबादी है, अनऑफिशियली कहते हैं 25 करोड़ से ज़्यादा है। इतने मुंह खाने वाले हैं कि जो आप पैदा करते हैं वो सारी चीज़ें। और देखें फिर इसमें आप देखें कि जो हर चीज़ पाकिस्तान में जो बढ़ रही है, एनर्जी की कॉस्ट देख लें, ट्रांसपोर्टेशन देख लें, फिर उसके बाद फूड इन्फ्लेशन देख लें, हाउसिंग देख लें, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो देखें इस मसले पे दुनिया में 2 मुल्क मुसलमान जिनके पास, हमारा तो मसला है सलमा के फ़ौरन वो दीन की बात आती है, लोग डरते हैं कि जी कोई बात नहीं करेगा। ईरान और अपना बांग्लादेश ने सक्सेस स्टोरी है, अपनी पॉपुलेशन उन्होंने कम की। बांग्लादेश हमसे ज़्यादा तादाद में थे ईस्ट पाकिस्तान जब होता था, अभी बाद में देखें उनकी तादाद हमसे कम होगी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने एक एलर्जी को साथ में लाया और लोगों को बताया कि जी आबादी आप बढ़ाएं ज़रूर, और किस जगह लिखा हुआ है कि जी दीन में कि जी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको बच्चे पैदा करने चाहिए। तो मेरा ख्याल है देखें इस हवाले से दूसरी बात, सबसे अहम बात है 50s और 60 में अनवर रज़ा सबसे ज़्यादा जो हमें मदद मिली और आज तक मिल रही है वो पॉपुलेशन कंट्रोल पे मिल रही है। अमेरिका के 2 बड़े प्रोग्राम थे, PL 480, जो खाना गंदम आती थी, हमें खाने पीने की चीज़ें फ्री में आती थी और ये पैसा आता था, प्लस इस तरह के सारे दवाइयाँ मेडिसिन आती थी। आप यकीन करें सारी की सारी मार्केट में बिका करती थी, आज भी बिक रही हैं। देखिए कोई भी हुकूमत इसको सीरियसली संजीदगी से लेना नहीं चाहती। जैसे सारी दुनिया इस पर क्लाइमेट चेंज पे रो रही है ना, हमें परवाह नहीं क्लाइमेट चेंज के, तबाही फिर गई, दोबारा आपने देखें सैलाब बारिशें आ रही। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि इस पे देखें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है जो हमारे रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग है खाने पीने के, वो ख़त्म हो जाएंगे और खुदा ना खास्ता फिर एक दूसरे के गले मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैंने कुछ स्टैट्स निकाले इसके बारे में, हमारी जो आबादी बढ़ रही है, अगले 18 साल में हमारी ज़रूरियात ज़रा इमेजिन करें क्या होंगी। 12 करोड़ मुलाजमतें हमें चाहिए होंगी, 1 करोड़ 90 लाख इजाफी मकान हमें तामीर करने पड़ेंगे। 2040 तक तालीम के लिए हमें 85,000 मज़ीद प्राइमरी स्कूल चाहिए होंगे। अभी हमारी जो खानदगी की शरह है वो कम है, इसके अंदर भी 85,000 चाहिए होंगे। ये सब कैसे होगा? देखिए सलमा, जो शरह आपने बताई, एहतशाम साहब ने बताई, जो परसेंटेजेस सालाना की बुनियाद पे लगभग 50 लाख इजाफी पाकिस्तानी पैदा हो रहे हैं, जो हमारी आबादी बढ़ रही। अब सोचिए दुनिया में बेतहाशा मुल्क, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो हम सालाना की बुनियाद पे पैदा कर रहे हैं। भूटान, हम एक साल में एक नया भूटान पैदा कर देते हैं। एक नया मालदीव्स पैदा हो जाता है, एक नया माल्टा पैदा हो जाता है, एक नया जिबूती पैदा, पूरे मुल्क हम अपनी आबादी जो बढ़ा रहे हैं। उससे इम्पैक्ट पानी वैसे हमारे पास कम है, खुराक आपने जिक्र किया, हाउसिंग का सलमा ने अभी जिक्र किया, नौकरियों का एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एक इकॉनमी 10 से 11 लाख अगर आपको नौकरियां सालाना की बुनियाद पे इजाफी क्रिएट करनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नौकरियां नहीं होंगी तो बेरोज़गारी होगी, जब बेरोज़गारी हो जाएगी तो फिर उसके नतीजे में सियासी में इस्तेहकाम सामने आ जाता है। अच्छा, इसको एक कंट्रोल करने का जो आपने ईरान का जिक्र किया, एक बहुत बड़ा जो कामयाब तरीका है वो फ़ीमेल एजुकेशन का है। अगर आप ख़वातीन को पढ़ा लिखा दें, जितने भी घराने ऐसे हैं जहाँ पे माएँ पढ़ी लिखी हैं, उनका फैमिली साइज़ छोटा रहता है। तो आपने अगर एम्पावर करना है ख़वातीन को, और हमारे यहाँ अभी तक जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, यानी कि पूरी जो हमारा लेबर फोर्स है उसमें से 15-16% से ज़्यादा औरतों की पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर औरतों को पढ़ा दें, जेंडर को, ख़वातीन को एम्पावर कर दें,
تو یہ معاملہ کنٹرول میں آ ٹھیک ہے، خواتین کو امپاور کرنا آپ کے خیال میں بہت ضروری ہے۔ انور صاحب، پاکستان دنیا کے ان 8 ملکوں میں شامل ہے کہ 2050 کا انڈیکس اگر ہم دیکھیں تو جو دنیا کی آبادی بڑھے گی اس میں 50% حصہ ہمارا ہوگا، جو کہ بہت بڑا ریشو ہے۔ ہم نے اپنے وسائل کے ساتھ کیا کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی بات جو ہے احتشام صاحب نے کی اسلام کی۔ دیکھیے، اسلام میں ہرگز نہیں ہے، اسلام میں تو کہا گیا کہ آپ سوجھ بوجھ کے ساتھ، علماء ایک کہتے ہیں منصوبہ کہ بندی کے امت ساتھ، بڑھے گی۔ نہیں، سوجھ بوجھ کے ساتھ، ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ اپنے آپ کو آگے لے کے بڑھیں۔ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے وسائل کتنے آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی آبادی کے ساتھ۔ سب سے بڑی بات کلائمیٹ چینج ہے، پھر آپ کے حالات دیکھیے، پھر اکانومی کی سچویشن دیکھیے۔ یہاں پر ایگزسٹنگ جو لوگ ہیں ان کے ہاں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ آبادی کو اس تیزی سے بڑھتی جائے گی تو مجھے بتائیں پاکستان کا دیوالیہ ہوگا۔ پہلے بھی اکانومی کی صورتحال آپ ذرا اس کو امیجن کر لیجئے۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بات بالکل درست ہے، ہمیں خواتین کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور ایجوکیشن، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو صرف خواتین کی ایجوکیشن کی بات کی، یہاں پر تو مردوں کی ایجوکیشن کی بات کیجئے، دونوں مل کر یہ کام کر سکیں گے، اکیلی خواتین کے بس کا کام نہیں۔ اور دیکھیے، ہمیں اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، سائنٹیفک طریقوں سے ہمیں اپنے ملک کو چلانا پڑے گا۔ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ورلڈ ایشو ہے، اسے ہم بالکل سیریس نہیں لے رہے ہیں۔ آبادی ایک ورلڈ ایشو ہے، اسے ہم سیریس نہیں لے رہے۔ اگر آپ دیکھیں جن ممالک نے اسے سنجیدگی سے لیا ہے، ایران کی مثال آپ نے دی، آپ آج ان کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیجئے، ان کے ہاں ترقی کو دیکھ لیجئے، ابھی وہ سینکشنز میں ہیں، اس کے باوجود آپ اگر ایران کا وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا انہوں نے کتنی زیادہ ترقی کی ہے اور کون کون سی پروڈکٹ ہیں جو ان کی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر احتشام صاحب، ایگریکلچر میں جو ان کی انوویشنز ہیں، جو انہوں نے ریفارمز کیے ہیں، یو کانٹ امیجن، آپ کو اندازے نہیں ہیں۔ وہاں پر ان کی اپنی پروڈکٹس ہیں، سرجیکل میں، میڈیکل کی ان اپنی وہ میڈیسن بنا رہے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں بھی اب اپنے ملک کو بالکل اسی لائنز پر لے کر جانے کی ضرورت ہے، ادروائز پھر جو قیاس ہے وہ بڑھے گا اور پاپولیشن بڑھے گی تو پھر اس ملک میں ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے۔ ذوالفقار صاحب، چائنا کی انڈیا کی بہت بڑی ایگزامپلز ہیں ہمارے ہاں، اور پاپولیشن کنٹرول کے لیے چائنا کی ایک پالیسی تھی 1 فیملی 1 چائلڈ۔ کیا ہمارے ہاں ایسی کوئی پالیسی امپلیمنٹیبل نہیں ہے؟ بالکل ہے، اور صحیح کہا احتشام صاحب نے کہ ہمیں بہت سارے فنڈز ملے، بہت سارے اسکیمیں، بہت سارے پروگرامز ملے، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئی یا کرپشن کی نظر ہو گئے اور پوری ول کے ساتھ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ آج 8 سے 10 کروڑ نوجوان ہیں یہاں پہ، ان کو آپ نے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، ان کو سکلڈ نہیں کر رہے، اور یہ بہت بڑی اسٹرینگتھ آپ کی بن سکتی تھی اگر آپ ان کو سکلڈ کر دیتے۔ یہ پوری دنیا سے زر مبادلہ کما کے پاکستان لا سکتے تھے۔ وسائل آپ کے اتنے ہیں، آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، جتنی مرضی سڑکیں بنا لیں، جتنے مرضی بلڈنگز بنا لیں، جتنے مرضی گھر بنا لیں، جب تک آبادی کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے یہ سلسلہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ایون ٹریفک، ایک کسی قوم کا اگر دیکھنا ہے کہ وہ قوم کتنی مہذب ہے، کتنی ڈسپلنڈ ہے، کتنی نظم و ضبط کے ساتھ چل سکتی ہے، اس کی ٹریفک دیکھ لیں۔ ٹریفک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک آپ آبادی کو کنٹرول نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ روزانہ 10-20 سڑکیں بھی بنانا شروع کر دیں تو آپ میٹ ہی نہیں کر سکتے۔ پانی ختم ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ، 1500 لوگوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے، آپ کی ہیلتھ کی یہ صورتحال ہے۔ 2.5-3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اور باقی لوگوں کو آپ نے ویسے ہی اسٹیٹ نے ڈس آن کیا ہوا ہے، کچھ مدارس کے اندر جا کے بیچارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورآل گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں ٹاپ پرائیورٹی گورنمنٹ کی یہی ہونی چاہیے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے۔ جب تک آپ آبادی کو کنٹرول نہیں کریں گے اور جو یوتھ آپ کے پاس موجود ہے اس کو سکلڈ نہیں کریں گے تو آپ کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ یعنی یوتھ کا سکلڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمارے جو پولیٹیکرز ہیں ان کی پریورٹیز میں شامل ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ سے مینیج کرنا ہے اور آبادی اور وسائل کمپیٹیبل کیسے۔ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین۔ بات کریں گے لاہور میں ہونے والے انتہائی افسوسناک واقعے کی، جہاں پر 2 مختلف واقعات میں فائرنگ کر کے کچھ افراد کو قتل کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ دن دہاڑے جب فائرنگ کے واقعات ہوتے ہیں، ریئل اسٹیٹ انویسٹرز کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، بھتے کے خط وصول ہوتے ہیں، احتشام صاحب کیا کراچی والے حالات پیدا ہو رہے ہیں یہاں پہ؟ دیکھو، مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کراچی کے حالات کیسے خراب ہوئے، کب خراب ہوئے۔ اگر آپ کو یاد ہو ایگزیکٹلی 15 اپریل 1985 کو بشرا زیدی، ایک بچی 20 سال کی، وہ بس کے نیچے آ کے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سے کراچی میں رائٹس، اور جناب آج تک کراچی کا امن جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا۔ سب سے بڑا پاکستان آپ کا فائنینشیل اکنامک ہب آج اس حالت میں ہے۔ دیکھیے، میرے لیے آج کا لاہور کا واقعہ، میں اس کو آپ سے بات ہو رہی تھی، میں اس کو بہت بڑا واقعہ سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، کراچی کے بڑے بڑے بزنس مین وہ آ گئے لاہور میں اور گرد و نواح میں، یعنی پنجاب میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔
AD को देखें, AKD को देखें, आप उसका अभी रफ़ीक को देखें, और बड़े बड़े लोग हैं। वजह है कि कराची में सूरत-ए-हाल इतनी ख़राब है कि लोगों को लगा कि जी पंजाब में अब जाके इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये आप जानबूझ के कर रहे हैं, ये किसी ने, इसमें दहशतगर्द भी हो सकते हैं, इसमें एंटी सोशल एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात होते रहे, पत्ते की पर्चियाँ वहाँ पे आम होना शुरू हो गई हैं, मेरा ख्याल है ये आई ओपनर है, ये बहुत ही खौफनाक सिनेरियो बन रहा है। आज के इस वाक़े को अगर सीरियसली ना लिया गया, देखिए जी रियल एस्टेट है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, और आपके बेशुमार सेक्टर हैं, सबके सब जो है ना एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जॉब क्रिएशन में, वेल्थ क्रिएशन में। FBR अब तो देखो टैक्सेस भी उन पर खूब लग रहे हैं, रियल स्टेट वालों पे भी। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि आज के वाक़े के बाद ये अननोटिस नहीं जाना चाहिए मामला। अगर ये ना लिया गया तो अल्लाह ना करे इस तरह के वाक़यात बढ़ेंगे जो मुल्क के लिए ठीक नहीं। डॉक्टर साहब, आज IG पंजाब ने नोटिस भी लिया है पब्लिक न्यूज़ की खबर पे। सवाल ये है कि अगर हालात इस तरह के रहे तो क्या हमें हल वही निकालना पड़ेगा जो कराची में हमने किया? देखिए सलमा, मैं इसको ज़रा ब्रॉडर एंगल से देख रहा हूँ कि दुनिया में क्या चीज़ चाहिए होती है आपको सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए, और वो ऑलरेडी साइंटिफिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो कहलाता है, वर्ल्ड बैंक ने सेटल किया हुआ है, उसमें कंस्ट्रक्शन परमिट्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन परमिट को कितनी देर लगती है, हुकूमत कितनी देर में उसकी इजाज़त देती है। डॉक्टर साहब कहते हैं 36 एलाइड सेक्टर हैं इसके साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, इफ़ नॉट मोर। और ये जो टॉप में मुल्क आते हैं उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड जैसे मुल्क आते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें बड़ी जल्दी से हुकूमत उनकी इजाज़त दे देती है, और उसके फिर वजह से सरमायाकारी बढ़ जाती है। बिज़नेस शुरू करने में कितनी देर लगती है, अगर आपने एक लाइसेंस लेना है उसमें आपका ख़र्चा कितना आएगा, बिजली के कनेक्शन लेने में आपको कितनी देर चाहिए होगी, टैक्स जो आप देते हैं उसके ऊपर कितना टाइम सर्व करते हैं। यकीन कीजिए मैं अपना टैक्स रिटर्न खुद नहीं भर सकता हूँ, मैं इस काबिल नहीं समझता हूँ, इतना टेक्निकल बनाया हुआ, और मैं कोई 16-17 साल अमेरिका में अपना टैक्स रिटर्न खुद से भरता रहा हूं। सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर साहब वक्त मुख्तसर है, अगर मैं अनवर साहब के भी कमेंट शामिल करूं। अनवर साहब, अगर हालात ये रहे तो हम इन्वेस्टर कहां से लाएंगे? देखिए इस तरह के कराची के बाद आप KPK की सूरत देखिए, आप पंजाब की सूरत है, ये रियल स्टेट नहीं है, इसके साथ बाकी जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ भी होता रहा है। इवन इस्लामाबाद में भत्ते की पर्चियाँ मिलती रही हैं, और मैं कई बिजनेसमैन को खुद भी जानता हूँ, और उन्होंने पे भी किया। देखिए जब इस तरह का इन्वायरमेंट होगा, जब लॉ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर इस तरह के वाक़यात होंगे। देखिए ऐसे वाक़यात को अब से रोकना पड़ेगा, वरना सूरत में देखें आपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक फैसिलिटेशन अथॉरिटी अभी बनाई है, उसमें प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ इतना वहाँ पर। तो अगर आपको आसमान को सिक्योर नहीं करेंगे, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, तो फिर इस तरह के वाक़यात से आपकी सरमायाकारी इफेक्ट होगी, जहाँ पर कोई बिज़नेस नहीं करेगा, एक खौफ का माहौल बढ़ता चला जाएगा। हमें इसे यहीं पे स्टॉप करना है। अगर हमने स्टॉप ना किया तो रियल एस्टेट के साथ साथ जो बाकी बिजनेसमैन हैं उन तक भी ये आग जरूर हुकूमत का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना। जुल्फ़िकार साहब, आपने दिन भर इस मामले पे बात की, आपने क्या देखा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए ये जिस एरिया में ये वाक़या हुआ है, ये मोटरवे के साथ एरिया है, लाहौर से बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पे, IG ऑफिस से, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से, गवर्नर के दफ्तर से चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर ये वाक़या होता है। और उसके बाद DPO साहब कहते हैं कि जी मेरे अभी नॉलेज में नहीं है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। RPO साहब कहते हैं जी रिपोर्ट आएगी तो बताऊँगा। ये सारी सूरत हाल में वहाँ पे खौफ व हरास फैल जाता है। ये वो एरिया है काला शाह काकू और मोटरवे के अराउंड, जहाँ पे बड़े बड़े हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू हैं, और वहाँ पे ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, वहाँ पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, 1000 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का कैंपस बन रहा है। उस एरिए के अंदर ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। अगर वहाँ पे आप सरमायाकार को, वहाँ पे इन्वेस्टर को, डेवलपर को आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, तो आप मुझे बताएं कि वहाँ पे उस एरिए को जो लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है वो कैसे मिलेगा, वो प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेंगे? लाखों लोगों का रोजगार मुंसलिक है, और लुबे लुबाब यही है बात का कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को तहफ़्फ़ुज़ देना और आबादी को कंट्रोल करना भी हुकूमत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, पब्लिक ओपिनियन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।